अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ज़ोरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल का सिलसिला जारी है। मुज़ाकिरात की हवा एक बार फिर चल पड़ी है और इत्तलात ये मिली कि हुकूमत ने मुज़ाकिरात के लिए PTI को अप्रोच किया है, लेकिन किसी भी तरफ से कोई हतमी बयान सामने नहीं आ रहा है। कभी सुनते हैं कि दोनों में राब्ते हैं और कभी खबर ये आती है कि कोई राब्ते नहीं हो रहे। सवाल ये है कि असल में हो क्या रहा है और इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है उससे वो अल्टीमेटली क्या हासिल करना चाह रहे हैं और इस मार्च का मुस्तकबिल क्या होगा। औरिया साहब, हमने ये सुना कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकिरात शुरू हो चुके हैं और रजामंदी ज़ाहिर हो गई है कि कुछ ना कुछ बातचीत की जा सकती है, लेकिन इमरान खान ने सहाफ़ियों से जो भी गुफ्तगू की है उसमें वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन की तारीख मिलने से पहले हम कोई बातचीत करेंगे ही नहीं। क्या मामला है? देखिए, ये जो इस वक्त खबरें फैलाई जा रही हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट कैंप से फैलाई जा रही हैं और ये आज से नहीं, काफ़ी दिनों से फैलाई जा रही थी और वो हर खबर तकरीबन नाकाम इसलिए हो रही है कि वो इस तरह की सूरत पैदा करना चाहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त बेसिकली एक अपना ढारस जो है वो उनकी नहीं बंधाई जा सकती। वो सब कुछ छोड़ चुके हैं। वो समझते हैं कि मैं अब गोली लगने के बाद उनका मोराल ख़त्म हो चुका हुआ है। छोटे छोटे इलाकों के अंदर अब वो जलसे कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च उस तरह रह नहीं गया। छोटे छोटे ये पूरी की पूरी एक प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म है कि जो उनके मुतल्लिक़ हो रहा है और इसके मुतल्लिक़ वो सब लोग जानते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि आप कभी ये फेसबुक उठा लें, ट्विटर उठा लें, बाकी सोशल मीडिया उठा लें तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट की ये सारी की सारी टेक्निक लोगों को पता है। अच्छा, असल मसला पता है क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि एक ज़माने के अंदर प्रोपेगेंडा वॉर की जाती थी और प्रोपेगेंडा वॉर के ऑर्गन्स 2-3 होते थे। नंबर एक ऑर्गन जो होता था आपका स्टेट प्रेस जो होती थी, पाकिस्तान टाइम हो गया, टेस्ट के अखबार हो गए, ये दूसरी तीसरी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद साथ साथ 60s के अंदर 65 के करीब जो है, 64 में ख्याल है पाकिस्तान टेलीविज़न आया है। तो पाकिस्तान टेलीविज़न का एक भोंपू होता था, वो भोंपू जो होता था वो बताता था फलां ये है, फलां ये है, ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाकी सारा ब्लैकआउट होता था। 1 या 2 अखबारात ऐसे होते थे जिनमें से नवाए वक्त जो था वो किसी हद तक और भुट्टो के दौर में जसारत निकला था। इसके अलावा बाकी कोई अखबार पढ़ने वाले रीडर तो आज भी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, तो उस वक्त और भी कम होते थे। लेकिन उसके बावजूद लोग रास्ता निकाल लेते थे इन्फॉर्मेशन लेने का। मैं आपको बताऊं कि 1977 की जो सारी मूवमेंट हैं ये मार्च 7 से शुरू हुई थी और 6 जुलाई तक इसको BBC जो है खबरें पहुंचाता था और खेतों में, खलियानों में, गांव में, हर जगह ट्रांजिस्टर रेडियो आम था और लोग खबरें सुनते थे और वो कहते थे कि PNA ने आज हड़ताल की कॉल दे दी है और कल वो मस्जिद शोहदा से निकलेंगे, परसों जो है वो फलां जगह, और लोग वहाँ जमा हो जाया करते थे। तो एक तो ये था कि उस वक्त फिर भी लोग ढूंढ लेते थे। अब तो इनके पास कोई और रास्ता रह ही नहीं गया सिवाय इसके कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनका इस तरह का कंट्रोल है। या आप ये देखें, मेरे सामने अखबार पड़े हुए हैं, अब इस अखबार को आप उठा लें तो कोई अखबार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके आधे सफ़े के ऊपर गवर्नमेंट का इश्तिहार मौजूद ना। ये क्यों दिया जाता है? मैं खुद सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ, इसलिए दिया जाता है कि हेडलाइंस कम से कम हो जाए और हेडलाइन कम से कम होती है तो इम्पैक्ट का वो समझते हैं अखबार की खबर में हेडलाइन कम करके इम्पैक्ट हम कम कर देंगे। तो ये एक बेसिकली बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा सूरत हाल है जिसके लिए हम भी असीर हो जाते हैं। हमें भी ज़ाहिर बात है मौजू चाहिए होता है, बात करने के लिए भी हिलाली साहब को भी मौजू चाहिए होता है, कुछ तो बोलना है। अगर प्रोग्राम का पेट तो भरना है तो प्रोग्राम के पेट भरने के लिए हमें ये मौजू मिल गया कि जी गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है। असल मसला वही है कि गवर्नमेंट काफ़ी दिनों से उसका तोशा खाने का शुरू किया, वो उस तरह नहीं कर सका। कल मैं एक उनके अपने प्रोग्राम जो खालिस्तान उनका अपना चैनल है जो कि अभी खास तौर पे उनके खास आदमी ने खरीदा है जिसको वज़ीर आला बनाने के लिए बड़ी तगदो होती रही, उसके अंदर उन्होंने वो घड़ी वाले को बुलाया हुआ था। वो घड़ी वाला जो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं वो उनको उलट पड़ गया, उनसे बात ना हो सकी सबको। तो प्रोपेगेंडास भी ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर दूसरी एक और बात जो है हमेशा याद रखनी चाहिए कि पॉपुलैरिटी जो होती है ना उसके सामने तमाम स्कैंडल्स जो हैं वो फेड आउट कर जाया करते हैं। अच्छा। ये बाद में कहीं उठाया करते हैं जब कोई वक्त गुजर जाता है, जब कोई चीज़ें और तरफ थे। इमरान खान इस वक्त पॉपुलैरिटी के उस मकाम पे है कि जिस मकाम के ऊपर स्कैंडल्स जो हैं वो ख़ास तौर पे उसको फ़ायदा ही दे सकते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये भी इसी तरह का एक स्कैंडल है कि अप्रोच कर रहे हैं, वरना अप्रोच किया होती तो कम से कम और कुछ नहीं तो खबरें तो आती फलां। तो ये तो होता, आजकल तो वीडियो कैमराज मौजूद हैं, वीडियो कैमराज तो आते हैं कि बंदा जनाब इधर से गया है, मिल के आया है, ये किया है, वो किया। ठीक है,
ہلالی صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات کی خبریں گرم تھیں یہ سارا پروپیگنڈا تھا اور مذاکرات نہیں ہونے والے، عمران خان نہیں ماننے والے کوئی بھی بات الیکشن کے بغیر؟ دیکھیے، اگر آپ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا جس میں کوئی ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہوتا ہے، جتنا زیادہ ٹروتھ ہے اتنا زیادہ وہ پروپیگنڈا ایفیکٹو ہے. نہیں تو پروپیگنڈا عموماً جھوٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. تو جتنا ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہو اس میں بہتر، مور ایفیکٹو ہوتا ہے. میں تو اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کم دلچسپی ہے. مجھے دلچسپی کس بات پہ ہوئی کہ جب عمران خان صاحب کل آ کے اناؤنس کیا کہ میں پنڈی کو آ رہا ہوں 26 تاریخ کو. میں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے کہا یار تمہارے تو ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو تو ریسٹ کریں، ڈاکٹر نے کہا ریسٹ کریں اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک، اور آپ اگر آئیں گے تو پروبیبلی آپ ویل چیئر میں ہوں گے. تو ابھی اناؤنس کرنا کہ آپ 26 تاریخ کو آپ کا ریکوری اتنا ہو جائے گا، میں نے جب ڈاکٹرز نے کہا ہے اس سے زیادہ کیوں؟ پھر میں نے سوچا، میں نے کہا اٹس آبویس کہ بھائی آج کل کچھ اگر کم لوگ ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں عمران خان کو، تو وہ اب اناؤنس کرنا چاہتے ہیں مگر پنڈی میں ہوں گا تو تم لوگ سب آؤ، اور نہ صرف اسد عمر یا شاہ محمود ہوں گے، میں خود ہوں گا، میں تمہارا ہیرو ہوں گا. تو دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. میرے خیال میں وہ ایک ہوشیاری کی اسٹیپ تھی. پھر میں نے پوچھا پنڈی اسلام آباد، پنڈی آنا ہے ان کو، ان لوگوں سے بات کرنے جو بات کا کچھ عمل کر سکے نا اپنے بات پہ. اسلام آباد کو کیا کرنا ہے جا کے، مری ہوئی گورنمنٹ ادھر ہے، وہ کیا کر سکتی ہے. میں نے کہا چلو یہ. پھر میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ لیاقت باغ کیوں نہیں جاتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنا بڑا ہے. تو کہنا آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے اپنا سوال کا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی فیض آباد کو دیکھو جدھر وہ تقریر ہوگی، اور لیاقت باغ کو دیکھو، لیاقت باغ میں لوگ پھیل جاتے ہیں، اتنا امپریشن نہیں ہوتا ہے، اتنے لوگ نہیں ہوتے. مگر آپ فیض آباد کو دیکھیں، ایک لمبا سا روڈ ہے، دونوں سائڈ میں اگر پبلک ہو تو بڑا بڑا افیکٹو ٹی وی شاٹ ہوتا ہے. میں نے کہا گڈ. دیکھیے یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہیں گے وہ تقریر میں، 26 کی تقریر میں وہ کیا کہیں گے. میں نے کہا وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا کہ الیکشنز ہولڈ کرو جلدی سے. کہیں گے نہیں، وہ کہیں گے کہ بھائی نئے چیف صاحب کو مبارک ہو. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے نکالے گیا، لہذا آپ مہربانی سے الیکشنز کو جلدی کریں. مانے کہ ایک چیز آپ نے کی جو ہمارے خلاف تھا، مگر اگر یہ آپ کر دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی، ہمارا صلح بھی ہو جائے گا. تو یو ہیو ٹو ایگزامن یہ ہر چیز جو یہ کرتے ہیں. مگر پھر میں نے اپنے آپ کو سوچا یہ نیا الیکشنز کیوں بھائی؟ وائی نیو الیکشن؟ کیا ہے اس وقت اکانومی ٹیربل کنڈیشن، ریسیشن دنیا میں ہو رہا ہے، شارٹیجز ہو رہے ہیں، انفلیشن ہو رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو جلدی الیکشن کو. ان کو تو پھنسے ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ ان پاپولر ہو رہے ہیں، اس لیے کچھ نہیں کر پا سکتے اکانومی کے بارے میں. تو آپ جلدی الیکشنز کیوں چاہ رہے ہیں؟ تو یہ بھی کیا بات ہے کہ وہ نہیں چاہ رہا ہے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صحیح کریں گے. یہ نیا اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ خود وہ چاہے گی کہ ان کے ساتھ اتنا کمفرٹ ہو ان کے دونوں کے درمیان میں کہ اگر یہ الیکٹ ہو کے آ گئے، اگر نہیں پکا الیکٹ ہو کے آئیں گے، اگر فری الیکشن فیئر الیکشن ہوا تو کیا ان کے ساتھ ان کا بنے گا کہ نہیں. تو میرے خیال میں وینیو، ٹائمنگ اور یہ سب چیزیں جو ہو رہے ہیں دے آر ویری ویری انٹرسٹنگ، اور وہ انڈیکیٹو ہے کہ کیا پالیسیز دونوں سائڈ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ اور ان کا کیا ہوگا ان دا فیوچر. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب ہلالی صاحب کا جو یہ پوائنٹ ہے کہ جیسے ہم پہلے پی ڈی ایم پر یہ تنقید کرتے تھے کہ جی عمران خان جب ان پاپولر ہو رہے تھے تو پھر کیا ضرورت تھی گورنمنٹ گرانے کی، ان کو اپنے بوجھ تلے خود ہی گرنے دیتے. تو اب یہی صورتحال ہم عمران خان کی دفعہ بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، جیسے ہلالی صاحب نے خود فرمایا
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں جس وقت آپ اکنامک کرائسس میں ہوتے ہیں تو سب سے اہم ترین بات جو ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ ایسے ان پاپولر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ایسی لیڈرشپ کو لے کے آؤ جس کی لوگ بات مانیں اور جس کے ماننے کے تیار ہوں اور جس کو ٹرسٹ کریں. انہوں نے کیا ہے, انہوں نے پی ڈی ایم کو جب لے کے آئے تو یہ سمجھتے تھے کہ پی ڈی ایم, خیر کوئی سمجھنے والی بات نہیں تھی. پی ڈی ایم کا ڈیسیژن بالکل ایریٹک تھا, پی ڈی ایم کا ڈیسیژن بالکل پرسنل تھا. اب تو یہ چیز آبویس ہو گئی ہوئی, نہ ملک کرائسس میں تھا, نہ کوئی اکنامک صورتحال ایسی تھی, نہ کوئی گورننس کا مسئلہ تھا. آج اکنامک سروے سارا کوئی بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل ایریٹک ڈیسیژن تھا اور ایریٹک ڈیسیژن کا ان کو خود بھگتنا پڑ گیا 10 اپریل کے بعد. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاپولر لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہی ایک ایسا ڈیسیژن لے سکتے جس کو قوم کچھ دیر کے لیے خوشی سے قبول کر سکے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اگر اگلے 6 مہینے اور بھی یہ گورنمنٹ چلتی رہے تو میرے فائدے میں ہے, کیونکہ اس ساری بدنامیاں, ساری ناکامیاں, سب کچھ جو ہے وہ آگے بڑھتی جائیں گی. اگلے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو اکنامک کرائسس جو ہے, اور کل بھی ہم نے بڑی تفصیل سے, ہلالی صاحب نے بھی ساری تفصیل سے بتایا کہ جس قسم کا اکنامک کرائسس آ رہا ہے, اگر دسمبر کا عرصہ جو ہے عمران خان اور جہاں گزار جائے اور جنوری تک چلا جائے تو آپ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اپنے آپ کو ثابت کرتے پھرتے تھے ہم ایکسپیرینسڈ ہیں, ہم نے 32 سال گزارے ہیں, ہم یہ کر لیں گے, یہ کل کا بچہ اٹھ کے آ گیا ہوا ہے, یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, تو وہ ان کی خود ہی اس کو پتہ چل جائے گا کس حد تک وہ اپنے میوزک کو فیس کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پنڈی میں جا رہے ہیں. پنڈی کی جانے کا بنیادی مقصد بالکل ٹھیک ہے, کل بھی ہم نے بات کی تھی, آج بھی ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک تبدیل ہو چکی ہوگی. 1 یا 2 دن کے اندر وہ جو ہے کرائسس جو ہے وہ یہ کرائسس اوور ہو چکا گا, ہینڈنگ اوور دا اسٹک والے مسئلہ ہوگا. اب جو بھی اس نے آگے آنا ہے اس کے لیے 2 بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. دل میں جگہ خود بخود اٹھتی ہے لوگوں کے ساتھ, اور وہ کیسے اٹھتی ہے کہ جب آپ لوگوں کے اندر ایک ایسا کریکٹر بلٹ اپ کرتے ہیں کہ آپ اس وقت آپ اس دونوں پارٹیز کے درمیان ایک ایسی سطح پہ آ گئے جہاں آپ میڈیشن کر سکتے. آج میں یہ عمران خان کے بارے میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل خبر پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں 2 بنیادی طور پہ جو علاقائی لوگ تھے کہ جو انسٹیٹیوشن تھے جو میڈیشن کرتے ہیں, 2 بیرونی تھے. ایک آپ کا تھا علاقائی آپ کا فوج, اور دوسری تھی آپ کی سپریم کورٹ. فوج اور سپریم کورٹ نارملی ہینڈ ان گلو ہوتے تھے. جو فوج فیصلہ کرتی تھی وہی سپریم کورٹ اس کو انڈورس کر دیتی تھی. بار انڈورسمنٹ ہوئی ہے, پھر اس کے بعد الیکشنز ہوتے تھے, پھر امینڈمنٹس ہوتی تھی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں کے بارے میں ایک دھندلاہٹ چھائی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر. نہ یہ مانیں گے نہ وہ اس کی ہوگا تو ٹلٹ ہوگا, وہ نہیں مانیں گے. دوسرا ہوتا تھا امریکنز یا ایٹ دا اینڈ آف دا سعودی عرب والے تھے, وہ کسی نہ کسی آ کے بیچ میں نیگوسیشن کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیا کرتے تھے. اب یہ دونوں طاقتیں بھی ہمارے ساتھ اس طرح کی صورتحال میں نہیں ہیں. نہ عمران خان جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ امریکنز آ کے بیٹھیں اور آ کے نیگوسیشن کرائیں, نہ اس وقت سعودی عرب کے بارے میں تو جو ہم نے کر دیا ہے نا وہ تو کمال کی بات ہو گئی ہے نا. یہ کم از کم توشہ خانے کے معاملے کے اندر, یعنی پاکستان نے آئندہ آنے والی تاریخ کے اندر آپ دیکھیں 70 سال میں لوگوں نے گھڑیاں لیں, بیچیں, یہ کیا وہ کیا, کسی نے گاڑیاں بیچی, لیکن سعودی عرب کی جس گھڑی کو اس گورنمنٹ نے ذلیل و رسوا کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے, ہم ایک گھڑی کے اوپر لڑتے کہتے ہیں کہ گھڑی کے اوپر کی بنیاد کے اوپر ہم پاکستان کی ساری, تو اس کے اوپر اور جو تلخ صورتحال ہوئی ہے اس کو سارا وہ سعودی بتاتے بھی ہیں کہ کیا صورتحال. تو اس وقت آپ کو پاکستان کی فوج کو دوبارہ اس مقام پہ لے کے آنا ہے کہ وہ میڈیشن کر رہے, اور عمران خان کا بیسک مقصد یہی ہے کہ بھائی تبدیلی آ گئی ہے, کم از کم سیاست میں نہیں آئی, فوج میں آ گئی ہے, اور اگر تم فوج میں تبدیلی آ گئی ہے تو وہ نظر آنی چاہیے. اس لیے وہ پنڈی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں تاکہ اگلے جو 4-5 دن ہوں وہ بتائیں کہ آج نہیں, مارچ نہیں, اپریل, وہ دیکھیں وہ کہیں گے ستمبر میں الیکشن کراؤ, عمران خان کہے گا جنوری میں کراؤ, تو کہیں نہ کہیں تو کنسنسس ہو جائے گا. تو اگلے 2-3 ماہ کیسے گزریں گے؟ ان 2-3 ماہ کے اندر کیا پی ڈی ایم کہے گی ہم رہیں, ظاہر بات ہے پی ڈی ایم کہے گی ہم تو نکلتے ہیں, ہم تو جائیں گے, ہم نہیں یہ بوجھ اٹھاتے, تو کیا پھر انٹرم پہ دونوں راضی کریں گے؟ اگر انٹرم پہ دونوں راضی تو کانسٹیٹیوشنل صورتحال کیسے نکلے گی؟ اس کے اندر اس کے اندر ان کو بتایا کیسے جائے گا؟ یہ ساری چیزیں اس وقت طے ہوں گی جب عمران خان کو وہاں یہ بات ملے گی آئے الیکشن اناؤنس ہونے والے ہیں, ڈیٹ لے. ٹھیک ہے ناظرین, پاکستان میں معیشت کی حال اس وقت کیسی ہے اور حکومت کو کن چیلنجز کا سامنا ہے, اس بارے میں بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहा और जो वाजिबुल अदा अदायगियाँ हैं वो जल्द अदा कर दी जाएंगी, लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 62.5 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। ये कर्ज़े हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। हिलाली साहब, हुकूमत की जानिब से मईशत के इत्मीनान बख्श होने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क पर कर्ज़ों का जो बोझ है वो बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के इशारे भी मुस्बत नहीं हैं, तो असल मामलात हैं क्या? देखिए, ये क्या समझता है इसाक डार, ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? क्यों ये कहता है रिस्ट्रक्चरिंग? इसके माने जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। अब आप जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं रिस्ट्रक्चर करो, रिस्ट्रक्चर करो। देखिए, सीधी सादी बात है। और क्या करेगा? $1 लाख से ज्यादा आप किसी चीज को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे 2-3 महीने तक। अब वो आके उसको $2 लाख किया है। $2 लाख जब आपके इंपोर्ट्स 27 बिलियन हो रहे हैं, भाई बाकी पैसे जो मिलियंस में इंपोर्ट हैं वो आएंगे किधर? और इस मुल्क में इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स मिलियंस बिलियंस में इंपोर्ट होते हैं, वो कैसे होंगे? आप तो यू हैव ऑलरेडी डिफॉल्टेड। डेट आपका क्या है आपको पता है? 80% ऑफ जीडीपी। बिल्कुल। डेट सर्विसिंग रुपीस में 5 ट्रिलियन रुपया है। 5 ट्रिलियन। हर चीज आपने कोशिश कर ली है। ये क्या कहते हैं, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग। डिवैल्यूएशन, हाई इंटरेस्ट रेट, फेलियर टू मीट द टैक्स टारगेट। क्या 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 कर सकते हैं? और एक चीज और मैं आपको बताऊं जी, जो आप लोगों ने, हम लोगों ने इसको पता नहीं क्यों पब्लिसाइज नहीं करते। ये डॉलर क्यों महंगा हो गया है? ये डिवैल्यूएशन नहीं है। ये डॉलर इसलिए महंगा हुआ है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकन भागे, उन्होंने अफगानिस्तान में जितने पैसे आ रहे थे जब वो थे उधर, वो रुक गए। आपको पता है फिर क्या हुआ? अफगानिस्तान की डॉलर्स खत्म हो गए। 9 बिलियन तो उन्होंने पकड़ लिया, ट्रेजर वो इंपाउंड कर लिया उनके बैंक्स पे। 9 बिलियन अफगान डॉलर्स को अमेरिका रोका और जितने $1 नहीं आने दिया अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के जो इंपोर्ट्स है डॉलर्स पे, वो क्या हुआ? वो डॉलर्स पाकिस्तान से स्मगल होके गए हैं। अच्छा। इस मुल्क ने उनका इंपोर्ट को सब्सिडाइज किया। इसका मतलब ये कि एक ना एक दिन 40 मिलियन अफगान पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका खाना पीना पाकिस्तान का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। यार, दिस इज द रीजन। इसलिए आप डिफॉल्ट में हैं। आप बजट बनाना चाहते हैं, आपको पता नहीं आपके लोग कितने लोग हैं इस मुल्क में। सेंसस कोई नहीं मानता। आप बजट बनाना चाहते हैं, आपको पता नहीं कितना टैक्स कलेक्ट करना। 60% इकोनॉमी ब्लैक है। यार, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्ले एट? आपको मैं बताता हूं एक तरीका है इसको, एक ही तरीका है हमें बचने का, और आई होप ये करते हैं, और वो सिंपल है। हमारे क्रेडिटर्स को कहें, खासकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्रेडिटर्स जो $90 बिलियन हमारे से लें, क्या वी कांट पे, हम माफ करिए, हम नहीं दे सकते। जो भी वजह हो, जो भी आप हमें गालियां देना चाहते हैं दे दें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अब आप एक चीज करें, आप सबसे बेहतरीन दुनिया में एक फर्म को हायर करें और खुद अपना एक बंदा भेजें और उनको पूछें कि हम कितना दे सकते हैं आपको। फॉरगिवनेस ऑफ लोन अगर आप नहीं करना चाहते वो आपकी बात है, और कंसेशनल टर्म्स बढ़ाना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं कम करना चाहते, नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल आपका है। हम मान गए थे मगर हम नहीं दे सकते, हम मान गए थे, ये हमारा कसूर है, मगर आपको हम ये नहीं कहते करें, मगर सिर्फ और सिर्फ पता कर लें कि हम कितना दे सकते हैं, और उसके बाद मुल्क के पास आएं और कहें कि इस किस्म के लोग तुम्हारी इकॉनमी चला रहे हैं,
اور اب تم لوگوں کو ریشننگ ہونی پڑے گی, انٹرسٹ ریٹس بھی ہائی ہوں گے, گیس اور یوٹیلیٹی بھی ہائی ہوگا, اور بیلٹ کو بھی کسنا پڑے گا. تیار ہو کہ نہیں؟ یہ ہے طریقہ اس ملک کے ساتھ چلنا. ٹھیک ہے اوریا صاحب, یہ سوال تو ہو رہا ہے کہ قرضے ادا کیسے کریں گے, لیکن ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ قرضے اتنے بڑھے کیسے ہیں, ان کے پیچھے کیا عوامل تھے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, بڑھنے کے اوپر تو ہم کافی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے بنیادی طور پر ہم نے لیے قرضے ورلڈ بینک سے 2.1% پہ, ایشین بینک سے 1.9% پہ, اس سے ہم نے اپنے یہاں پروجیکٹ شروع کیے, باقی جگہوں سے لیا, پھر اس کو واپسی کرنے کے لیے ہم نے اپنے تلوں پہ اس پہ خرچ کر دیا تھا. پھر ہم نے عام مارکیٹ سے قرضہ لیا 15% پہ, 16% پہ, اور ہم نے اس کی جو ہے وہ ڈیفیسٹ سبسڈی کی, ہم نے قسطیں پے کی. ایک تو علی صاحب نے بتایا ہے کہ بات بڑی صحیح ہے کہ جب آپ ریسٹرکچر کرنے کے لیے کہتے ہیں تو بیسیکلی ڈیفالٹ ہوتا ہے. ڈیفالٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم ادا نہیں کر سکتے, آپ ہمارے ساتھ قسطیں کر لو, یا ہمیں 10 سال کی مہلت دے دو, ہمیں 6 سال کی مہلت. پھر وہ اسی حساب سے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے حساب سے کرتے ہیں. یہ جو اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ریسٹرکچر کے لیے ہم نے کہا ہے, چائنا کو بھی کہا ہے, ہم نے پیرس امریکہ کو کہا کہ تم پیرس کلب کو جا کے کہو کہ ہمیں ریسٹرکچر کرے, تو یہ بیسیکلی ڈیفالٹ ہے. اس کو کہیں یا نہ کہیں, دیوالی اب تو آپ ہو چکے ہوئے قسم کا. ایک اور طریقہ بھی ہے, اور اس طریقے پہ میں گزشتہ تقریباً 3-4 سال سے لکھ رہا ہوں, اور وہ طریقہ ہے کہ جو لیٹن امریکہ کے ممالک نے اختیار کیا. دیکھیں, برسلز میں ایک بہت بڑی تنظیم بنی ہے, اس کا نام ہے کمیٹی فار دا ایبولیشن آف الیجیٹیمیٹ ڈیٹ. اس کمیٹی کا سربراہ ہے ایرک ٹوساں. یہ بہت زبردست قسم کا آدمی ہے. ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے پورے یورپ میں, اس موومنٹ کو کہتے ہیں ڈیٹ جوبلی. وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس دنیا کے اندر جو کنٹریز ہیں وہ بڑی اپنا سرمایہ دار کنٹریز, وہ جب تک ایک دفعہ قرضوں سے ان دنیا کو نکالتے نہیں, یہ دنیا کے اندر جو ری ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا کانسیپٹ نہیں ہو سکتا. تو 2016 کے اندر ایک شخص جو تھا وہاں الیکشن جیت گیا ایکواڈور کے اندر. اس کا نام تھا رالف کوریا. اس بندے نے اس ایرک ٹوساں سے متاثر تھا, بہت ٹھیک ٹھاک. اس نے ایرک ٹوساں کو بلایا وہاں پر, اور اس نے ایک ڈیفینیشن کی ڈیٹ کی, اور ڈیفینیشن یہ تھی کہ the debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate. وہ قرضہ جو کہ چند لوگوں کی خواہشات کو یا چند لوگوں کی ضروریات کے لیے لیا جاتا ہے اور عوام اس میں شامل نہیں, وہ اللیجیٹیمیٹ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس نے جا کے فنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر IMF کے دروازے پہ لگایا تالا, چابی ڈالی جیب میں, کان سے پکڑ کے ان کو باہر نکال دیا اور آڈٹ شروع کیا. 11 مہینے جو تھا ایرک ٹوساں کی وہ پوری ٹیم برسل سے آئی. انہوں نے 7.5 لاکھ کانٹریکٹ اور 60 لاکھ کے قریب فائلز کا مطالعہ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بالکل 87% قرضہ ایسا ہے جو ہم اللیجیٹیمیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور انہوں نے فوری طور پہ حکم کیا کہ آپ نے اپنے جو بانڈز تھے وہ وال اسٹریٹ سے وہ وڈرا کرنے شروع کیے, جس سے وہ گر گئی قیمت ایک دم, اور وہ 20% پہ رہ گئی. تو وہ سارے کا سارا انہوں نے خود گورنمنٹ نے خرید لیے, جس سے اس سال کے اندر آپ اندازہ کریں کہ ان کی ہیلتھ کی جو بجٹ تھا اس کے اندر کوئی 200% اضافہ ہوا, باقی اضافہ. اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی جا کے بیٹھی وہاں پر ایکواڈور کے ساتھ. ایکواڈور کے پاس جب بیٹھی تو انہوں نے آ کے کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے, اینڈ دے اگریڈ کہ 88% تو نہیں لیکن 80% کم از کم ایسے ہیں جو اللیجیٹیمیٹ ڈیٹ ہیں. آپ اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی غلط تھے, آپ دوبارہ سے اس کے بعد بات شروع کریں. ایک ملک نہیں, 4 ملک ایسے ہیں لیٹن امریکہ کے جن میں پیراگوئے شامل ہے, جس میں ارجنٹین شامل ہے. ارجنٹین تو یہاں تک کہا کہ یہ لسٹ ہے ان لوگوں کی جیسے ہم دے سکتے ہیں, یہ زرداری کا گھر ہے, یہ نواز شریف کا گھر ہے, یہ فلاں کا گھر ہے, یہ فلاں جرنیل کا گھر ہے, یہ فلاں بیوروکریٹ کا گھر ہے. انہوں نے کہا یہ لسٹ ہے. ارجنٹین نے کہا بھائی جان یہ ان کو بیچو اور ہمارے قرضے دے دو, کیونکہ they were the people who never asked. اور ایک اور میں بات بتاؤں, فنانس پاکستان کی پوری تاریخ میں کبھی بھی قرضہ لینے کا جو معاہدہ ہے وہ اسمبلی میں پیش نہیں ہوا. اچھا, وہ EAD کا سیکٹری سائن کرتا ہے, اور اسمبلی میں کیا پیش ہوتا ہے, وہ قسط پیش ہوتی ہے ڈیٹ سروسنگ کے لیے. یعنی MPs کو بھی نہیں پوچھا جاتا کہ ہم یہ اسکیم بنا رہے ہیں, بھائی پلیز ہم قرضہ لے رہے ہیں. EAD کا سیکٹری وہ دستخط کرتا ہے, آخر میں جب بجٹ بنتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پر اتنی لائبلٹی آ گئی ہے, اس کا اتنا حصہ تم نے دینا ہے. تو پاکستان کا جو ڈیٹ ہے نا وہ بہت بری طرح جو ہے اس کے اوپر رکھا گیا ہے. اب میں یہی پڑھ رہا تھا, میں حیران ہوتا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ آپ نے اتنا زیادہ سود آپ نے دے دیا لوگوں کو, اس کے باوجود 11 ارب جو تھے
وہ پچھلے سال کا انہوں نے کمایا تھا، ریونیو کمایا تھا اس سے سود سے، اس سال جو ہے 706 جو ہے اس کے اوپر اس پہ آ گیا، 746 سے 11 پہ آ گیا. اتنا کم ریونیو آپ نے بنایا، 744 بلین سے 11 بلین پہ آ گئے. تو یہ جب لیول آ جاتا ہے آپ کے اکنامک مس مینجمنٹ، دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو معافی ترلا کہ بھائی جان کچھ کر لو، بھائی جان ہمارے لیے کچھ کر دو، ہم نہیں دے سکتے. اور ظاہر بات ہے جن لوگوں کے پیسے ڈوبے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یار تھوڑے سے پیسے اور لے کے دکان اور زیادہ چمکا لو اور اس کے بعد ہمیں کر دو اور اتنے لوگوں سے کما لو. اور یاد ہوتا ہے پھر آنکھیں دکھا دو، اور آنکھیں آپ کو دکھائے بغیر چارہ کا نہیں ہے. میں نے آپ کو 4 ملکوں کی مثالیں یہاں پر دے دی. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، ایک اور اہم سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ جو پالیسی دیکھتے ہیں ہر حکومت کی یہی ہوتی ہے کہ پہلے قرضہ لیتے ہیں، پھر اس قرض پر اس واجب الادا سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرضہ لے لیا جاتا ہے. تو یہ کیسی مینجمنٹ ہے اور کیا ملک ایسے کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، سود اور ٹیکس اور یہ کیوں، پہلے تو آپ کو مجھے بتائیں کہ چلیے بڑی اچھی بات ہے سود حرام ہے ہمارے مذہب میں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں حرام ہے کہ امیر آدمی اور غریب آدمی سے اتنے ہی پیسے لیں. جو آدمی اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتا ہے کھانا ٹھیک سے، اور دوسرا جو عیاش پہ عیاشی کرا سکتا ہے ان پہ، اس کو ایک ہی دا سیم ٹیکس اس سے آپ وصول کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا فیئرنس ہے؟ اور ہر چیز پہ ادھر یہ ہو رہا ہے. ایک دوسری بات ہے بلیک اکانومی. بلیک اکانومی کا مطلب ہے کہ جو آدمی ٹیکس نہیں پے کرتا ہے وہ تو کرمنل ہے نا، وہ کرمنل ہے، وہ چور ہے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں. ادھر تو وہ کہتے تم فائلر ہو یا نان فائلر. میں اگر تم ٹیکس تم نہیں دیتے تو تمہیں زیادہ پیسے اب دینا پڑے گا. ارے کیوں؟ تمہیں پہلے دن سے، جس دن سے تم پیسے کمانے لگے ہو اس دن سے تمہیں پیسے زیادہ دینا ہو، بلکہ پکڑ کے اندر کرنا چاہیے اگر آپ نے ٹیکس نہیں دیا اور یو پلیڈ اراؤنڈ ود دا ٹیکسز. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. آپ کے پرائیورٹیز، ویلیوز اور ایتھکس اسکروڈ اپ ہیں، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے خرچہ نہیں میٹ کر سکتے. کتنے ملین پیپل ٹیکس دیتے ہیں؟ 1 ملین؟ نہیں کم ہے. 1 ملین کتنے ملین 230 میں سے؟ اور یا صاحب نہیں 1 ملین سے بھی کتنے کم ہے. ملین ٹیکس دیتے ہیں؟ لیس دین ہاف ملین. اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم دے رہے ہیں. ہاں آپ دے رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس. ڈائریکٹ ٹیکس نہیں تو وہ غریب بھی دے رہا ہے جو آپ دے رہے ہیں. یہ کس قسم کا آنیسٹی ہے بھائی؟ کس قسم کا فیئرنس ہے؟ شرم آتا ہے کہنے کہ یہ تو اسلام کے مناسب، یہ اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو اسلام. ٹھیک یہ غریبوں سے زیادہ لو. ٹھیک ہے ناظرین، یہ بھی ٹھیک کریں. جیسے حسینہ، جیسے میں نے اس دن معاف کریے کل میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا کہ حسینہ واجد کا ایڈمنسٹریشن کوئی انصاف اور کوئی صاف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اتنا ہی ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے میں ہوتے ہیں. مگر کم سے کم جب اس کو کہا گیا ہے کہ ادھر 20,000 ریٹیل شاپس ہیں جس میں سے اگر آپ ان کو سب کو ٹیکس کریں تو 10,000 بند چا کر ہو جائیں گے، تو اس نے کہا بند ہونے دو، ٹیکس سب سے لو، جو ریٹیل شاپ ہے لو اس سے ٹیکس. کچھ تو کرو یار خدا کے لیے. 75 سال ہو گئے. یو ڈیف، بلائنڈ، سک اور واٹ؟ بالکل بڑا اہم ہے کہ کچھ اسٹریٹجی بنا. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاک افغان چمن بارڈر پر جو اس وقت صورتحال جاری ہے اس حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، گزشتہ اتوار افغان سرحد سے پاکستان کے سیکیورٹی حکام پر فائرنگ کے واقعے کے بعد سے پاک افغان چمن بارڈر 8 دن سے بند ہے. اس فائرنگ میں ایک سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گیا تھا. دونوں اطراف کے سیکیورٹی حکام کی جانب سے اب تک ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے ہیں اور پیر کو دوبارہ مذاکرات ہونے ہیں. ہلالی صاحب، پاک افغان چمن بارڈر گزشتہ اتوار کے روز ہونے والی جھڑپ کے بعد سے بند ہے. ایسا کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ سلسلہ کیسے رک سکتا ہے؟
पहले तरीका ये है कि हम लोगों को पहचाने कि ये जो अफ़गान है, या वो गनी हो या ये तालिबान हो या उनके जो छोटे भाई हैं TTP जो पाकिस्तान में आके और हमारे जवान और लोगों को मारते हैं, ये एक हैं। ये कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। तालिबान जो है ये बनते हैं कि हमारे भाई हैं। ये जो दहशतगर्द हैं TTP जो इधर आके हमारे लोगों को मारते हैं, वो तो उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने बैठ लिया हुआ है उनसे। उससे ज़्यादा अब तो आईसिस को वो मैं नहीं कहता कि वो पाल रहे हैं, TTP को तो पाल रहे हैं, पक्की बात है, जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करते हैं। मगर आईसिस जो है वो उनको नहीं पाल रहे हैं, वो तो इनसे भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, मगर वो भी पनाह ले रहे हैं, वो भी पनप रहे हैं उधर। रूट्स, दे आर फाइंडिंग रूट्स इन अफगानिस्तान। तीसरी बात, ये गनी जो था अमेरिकन, ये तो हमारा दोस्त निकल आया इन कंपैरिजन टू इनको। ये तो इन्फिल्ट्रेट हर हफ्ता आके हमारे लोगों को मारते हैं और आके चोरी और पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। हर हफ्ता एक इंसिडेंट हो रहा है। हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उधर TTP पे और BLA बलोच में, उनको वो पैसे दे रहे हैं, जाओ मारो इनको, तकलीफ दो इनको, फाइनेंस कर रहे हैं वो। और क्या किया है इन्होंने? वो फेंस उखाड़ रहे हैं। आपको पता नहीं है ना कि वो फेंस उखाड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि छुपा रहे हैं हमारे मुल्क में हमारे से। ये इंफॉर्मेशन छुपाने से फायदा क्या है? कि वो अपरूट कर रहे हैं हमारा फेंस, वो लोहा ले जा रहे हैं। क्यों नहीं हम जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं हमारे लोगों को ये बता नहीं रहे हैं? क्यों नहीं पार्लियामेंट में ये नहीं ये हुआ? इसलिए कि ये हमारे भाई हैं। इस तरीके के भाई होता है, सुतेला भाई भी नहीं ऐसा करता है। तो दूसरी बात यह है कि अभी सील हो गए हैं बॉर्डर्स 8 दिन के लिए। मैं कहता हूं सील काफी नहीं है। जो आदमी मारे गए हैं इस वक्त, उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए उधर से। सील करो, बंद करो। आपको पता नहीं है अफगानों उसके साथ क्या हरकत, क्या आई मीन व्हाट इज द वे ऑफ हैंडलिंग देम। पूरी उम्र भर हम जाते हैं, जो इट इज फ्रॉम स्ट्रेंथ। हमारा स्ट्रेंथ इज आवर सिक्योरिटी। ये जाके कहना भाई आओ बैठो, भाई आओ बात करो, नो। जब लड़ने का वक्त आता है लड़ो, जब बात करने का वक्त आता है आप बात करेंगे। मगर ये नहीं है, जो वो करते हैं 8 दिन के लिए बंद करके खत्म कर देते हैं। हमारे लोग मर रहे हैं भाई, वो जवाब दे कौन है? बिल्कुल, बड़ा अहम पॉइंट है। ओरिया साहब, आप अग्री करते हैं हिलाली साहब की? देखिए, पहली तो बात यह है कि मेरी इस पूरे बॉर्डर के ऊपर कम से कम 20 साल पोस्टिंग रही है। 1947 से ऑनवर्ड आपके अगेंस्ट एक गवर्नमेंट बनी थी और पहली दफ़ा आपने सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने बुर्जियां लगाई थी। मैं DC चागी होता था जब मुल्ला मोहम्मद उमर की वहाँ हुकूमत बनी थी और सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जाके वहाँ बुर्जियां लगाई थी और ड्यूरल लैंड की बात हुई थी। ये जहाँ पर प्रोपोगंडा किया जाता है, मैं ज़ाती तौर पे विटनेस हूँ कि उसने कहा कि ये अफ़गान का ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, मुझसे बयान ना दिलवाएं। मैं बैसियत मुसलमान पूरी उम्मत को एक चीज़ समझता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे उसका गवाह, उस बयान का। मैं वहाँ कंधार में मौजूद था। उसके बाद मुल्ला उमर की गवर्नमेंट चलेगी। उससे पहले तो आपने पूरे का पूरा अफगानिस्तान जो है था आपने अपना घर बनाया हुआ था। आपने 14 साल आपने यहाँ से घर बनाया हुआ था। यहां कौन आके बैठता था? हिकमत यार नसीरुल्लाह बाबर के जमाने में, अली भुट्टो के जमाने में आके बैठा था। मुझे क्या नाम था उनका, बुरहानुद्दीन रब्बानी, यहां बैठा था ना। ठीक, छोड़ दें, गुजर गई सब कुछ। उसके बाद आपने घर पर आप वेलकम करते थे। आप पाकिस्तान के अंदर आपने जिस तरह इंटरनेशनल एड ली है अफगान वॉर के अंदर, आप सोच सकते हैं कितनी ली है? कभी उठाएं जरा सो पर। और उसके उस दौरान में आपने लड़े। अच्छी बात, अफगान ने पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी है, वरना रूस आता हमारा हाल ताजिकिस्तान वाला होता। आप सोच सकते हैं 1343 की ख्वाब उनके कि हम वो जो उसके सेंट पीटर्सबर्ग के, पीटर द ग्रेट के, कि या बास्फोरस पहुंच जाओ और या पहुंच जाओ यहां पर, और वो ख्वाब कहां तक चलते चले आ रहे थे। ये भी बात छोड़ दें, मैं तारीख में नहीं जाना चाहता। आज की सूरत हाल को आप देख लें, गुज़श्ता 20 साल आप उठा लें तारीख। ICS रोज वहां धमाके कर रही है,
روز وہ پلتے ہیں. میں نہیں جانا تھا, پچھلے دفعہ میں نے بات کر دی تھی, اس لیے کہ بہت زیادہ مسائل بن جاتے ہیں. قائسیس کہاں پلی, کس جگہ بنی, کس جگہ اٹھی, سب کو پتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ قائسیس اس علاقے کا فنامنا ہی نہیں ہے, نہ پاکستان کا فنامنا ہے, نہ اس کا فنامنا ہے, عربوں کا فنامنا تھا, اور اس تو القاعدہ کے خلاف تھی, ان کے بھی خلاف تھی. پھر جس دن وہاں پر یہ ان کی گورنمنٹ آئی ہے, آپ خود سوچیں کہ اس دن کے بعد سے آپ کے ریلیشن شپ بگننگ میں کتنے زبردست ہوئے, ٹھیک ہوئے. آپ 20 سال اپنا تو دیکھیں یار. آپ نے اٹھائیں رپورٹس, 57 sorties from Pakistan soil on Afghanistan. US Senate کی رپورٹ, امریکن sorties 3 جیکوباد, اس کے بعد وہ کیا نام ہے اپنا دالبندین اور شمسی ایئرپورٹ. بھول گئے وہ لوگ, سارا کچھ بھول گئے تھے. 670 بندے پکڑ کے دیے, جن میں سے 99% جو تھے وہ گوانتانامو بے سے وہ بے گناہ ہو کے باہر نکلے جی. اور آپ کہتے ہیں ہم نے پیسے کمائے ان سے. اچھا, جب افغان ریفیوجیز آپ نے رکھے ہوئے, میں نے کئی دفعہ کہا, بلوچستان میں ہوتا تھا, کھزدار گیا, دالبندین گیا, میں نے کہا نکالو ان کو, کیوں نہیں رکھے ہوئے تم نے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ سارے کے سارے باغات جو ہیں ان پہ مزدوریاں کون کرتا ہے, افغان ریفیوجیز کرتا ہے. شناختی کارڈ کس نے بنا کے دیے ان کو, ان لوگوں نے جو ان سے ووٹ لیتے تھے. دیکھیں بارڈر آپ مینج نہیں کر سکتے, انگریز نہیں کر سکا. رپات سے لے کے چاغی تک 450 کلومیٹر صرف ریت ہے. آپ وہاں پر فینس لگاتے ہیں, اگلے دن ریت کا ٹیلا فینس کے اوپر ہوتا ہے. آپ کچھ اب خبریں تو میں خبر کے دنیا میں تو میں تو I have been to Afghanistan for so many times. یہ رابن رفیل کے ساتھ دوست ہم گئے ہیں وہاں پر. آپ اس پوری کی پوری وار کے اندر آپ ایک بلیمنگ آف دا تھنگ, 20 سال آپ نے جو گزارے ہیں, سارے کا سارا افغانستان جو تھا آپ کے خلاف تھا, سارے کا سارا. آپ کے پورے بارڈر, یہ BLA والے ہمارے سامنے جایا کرتے تھے وہاں پر. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں TTP کے معاملے کے اندر ان کا سافٹ کارنر ہے, لیکن نیگوسیشن توڑی کس نے, آپ نے توڑی. ٹھیک ہے. اور یہ سب ناظرین ڈسکشن اگلے ہفتے حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.